السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ صدر محترم، حکم صاحبان، مشفق اساتذہ کرام، آج کے اس سالانہ انجمن کے موقع پر میں جس موضوع کے تحت گفتگو کرنا چاہتا ہوں، میرا موضوع بیان حقوق والدین۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے حقوق والدین کا اتنا اہتمام کیا ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تلقین اپنی توحید اور عبادت کے حکم کے ساتھ دیتے ہوئے فرمایا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ تم اپنے پروردگار کی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ اور سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تمہارا پروردگار نے صاف صاف حکم دے چکا ہے کہ تم اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ قرآن مجید نے بعض انبیاء کرام کی اس لیے تعریف فرمائی ہے کہ انہوں نے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا۔ چنانچہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے تھے اور شرک سے بدبخت نہ تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، مجھے اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا بنا اور مجھے شرک سے پرہیزگار نہ بنا۔ قرآن مجید میں متعدد جگہ پر اللہ رب العالمین نے اپنے عبادت اور ریاضت کے بعد دوسرے نمبر پر ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تلقین کی ہے۔ اس کی وجہ ظاہر ہے کہ والدین ہی انسان کے وجود پذیر ہونے کا ظاہری سبب ہے۔ اس کے علاوہ جب وہ اس دنیا میں قدم رکھتا ہے تو نہ بول سکتا ہے، نہ کچھ سمجھ سکتا ہے، یہاں تک کہ کچھ کھا بھی نہیں سکتا۔ اللہ ہی نے چھاتی سے لگا کر اس کو دودھ سے تیرا کرتی ہے۔ اسی طرح باپ کا پایا سب کا دودھ کی پناہ گاہ ہوتا ہے، یہ دونوں مل کر اس کی پرورش کرتے ہیں، اس کے کہے بغیر اس کے خوراک کا، اس کے بتائے بغیر اس کے علاج کا، اس کی خواہش کے بغیر اس کی لباس، صفائی اور دیگر ضروریات کا انتظام کرتے ہیں۔ اب بڑے ہونے اور شعور کی آنکھیں کھولنے کے بعد اس انسان کا فرض ہے کہ اپنے ماں باپ کے احسان کا بدلہ احسان کے ساتھ دے، اور احسان نہیں ہے ان کا احترام، ان کی اطاعت و فرما برداری اور ان کی خدمت و نافرمانی ہے۔ اللہ رب العالمین کی عبادت و اطاعت کے بعد ماں باپ کے ساتھ یہ معاملہ نہ کیا اور اللہ رب العالمین اور ماں باپ کو ناراض کر لیا تو عبادت و ریاضت کے بعد اللہ رب العالمین ناراض ہوگا، اور جس سے اللہ ناراض ہو وہ سوچ میں اس کا انجام کیا ہے۔ غور کرو، تمہاری ماں تم کو اولاد پر والدین کے جو عظیم احسانات ہے ان کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ والدین میں اولاد کے بچپن میں پرورش برداشت کرتے ہیں، ان کی آرام و راحت کے لیے تکلیف اور اذیتیں برداشت کرتے ہیں، راتوں کو خود جاگتے ہیں تاکہ وہ آرام سے سو سکے۔ غور کرو، تمہاری ماں تم کو 9 مہینے تک اپنے پیٹ میں لیے پھرتی رہی، اس وقت اس کی غذا و صحت کے بلبوتے پر ہی تم زندہ رہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے اس کی جانب اطاعت میں اشارہ فرمایا ہے، حملتہ وهنا على وهن وفصاله في عامين۔ اس کی ماں تکلیف پر تکلیف سے اس کو اپنے پیٹ میں اٹھائے رہی، اس کے بعد پرورش برداشت کی اور مسلسل 2 سال سے آپ کی سختیاں برداشت کرتی رہی۔ اسی طرح تمہارا باپ بھی آپ اور ماں سے لے کر جب تک تم انسانی نہیں ہو گئے کہ اپنے کام خود کر سکو، تمہاری زندگی کی بقا و افزائش، تمہاری غذا و خوراک اور دیگر ضروریات کی زندگی کی فراہمی کے لیے سرگردہ کیا، تو تمہاری تعلیم و تربیت کے لیے وہ برابر کوششیں کرتا رہا۔ اس وقت تمہارا حال یہ تھا کہ تمہیں نفع اور نقصان پر بھی کوئی اختیار نہ تھا۔ انہیں عظیم احسانات کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ماں باپ کے ساتھ احسان کرنے کی تبشرت کی تاکید فرمائی ہے۔ یہ بھی ارشاد فرمایا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ تو اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، ان کے سامنے ضروریات سے جھکے رہو اور یہ دعا کرو، اے پروردگار جس ان دونوں نے بچپن میں میری پرورش کی ہے تو ان پر رحم فرما۔ والدین کی اطاعت و فرما برداری بہرحال ہو رہا عمر میں واجب ہے، بوڑھے ہو یا جوان، لیکن بڑھاپے کا ذکر خصوصیت سے اس لیے فرمایا ہے کہ بعض مرتبہ ماں باپ کی عمر میں جا کر چڑچڑے ہو جاتے ہیں، اپنے سے ہم جواب دینے لگتے ہیں، ان کی بیماریاں لاحق ہو جاتی ہے، وہ خدمت کے محتاج ہو جاتے ہیں، تو ان کے خواہشات اور مطالبات بھی ایسے ہو جاتے ہیں جن کا پورا کرنا اولاد کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ اس وقت ان کی تمام باتیں کسی برداشت کر لینی چاہیے اور انہیں کسی بھی بات سے جواب نہیں دینا چاہیے جس سے انہیں تکلیف ان کے جذبات کو ٹھیک لگے۔
یاد رکھو جب والدین کا فرما بردار ہوگا اس کی اولاد جس کی فرما بردار ہوگی اور جب والدین کا نافرمان ہوگا یقیناً اس کی اولاد اس کی نافرمان ہوگی مقاصد عمل قدرت کا قانون ہے جیسا بولو گے ویسا کاٹو گے اب آپ میں شیخ کے سامنے بات کو ختم کرنا چاہوں گا کہ یہ احسان جو انجان بچپن پر اسے سوچو تمہیں ماں باپ نے ہر غم کی دہشت سے بتایا ہے تمہیں تکلیف جب پہنچی بتانے آپ سے چھوٹے تب درد عالم میں جاگے تک سونا لٹایا ہے تمہاری زندگی میں بھی محبت کی تھی وہ خوشبو سجا کر تم کو باہر کے گلے جیسے لگایا ہے رضا ان کی ہے جنت اور دوزخ ان کی ناراضی یہ حیرت کی نظر کو ابن ماجہ نے دکھایا ہے اب آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں والدین کے حقوق کو اچھا طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم